السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ روزہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ دنیا بھر میں پائے جانے والے تقریباً تمام ہی مذاہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ماضی میں گزری معدوم تہذیبوں میں بھی روزہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ضرور تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ لیکن دنیا میں ایک ایسی قوم بھی پائی جاتی ہے جو خود کو مسلمان تو کہتی ہے لیکن اس کے نزدیک رمضان کے روزوں کی کوئی فرضیت اور اہمیت نہیں۔ نہ تو یہ روزے رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی قوم کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک تو روزے کا مطلب ہی کچھ اور ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے اسماعیلیوں کے سب سے بڑے فرقے آغا خانیوں کی، جو نظاری بھی کہلاتے ہیں۔ آغا خانی یا نظاری اس جماعت کو کہا جاتا ہے جو امام جعفر صادق کے بڑے صاحبزادے اسماعیل کو امامت کا حقدار تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اثنا عشری جنہیں اہل تشیع کہا جاتا ہے وہ امام جعفر صادق کے چھوٹے بیٹے امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں۔ اسماعیلی آغا خانیوں اور بہریوں کی تاریخ اور ان کے درمیان پائے جانے والے اختلافات پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں ہم آغا خانیوں کے عقائد، دینی رسومات اور طریقہ عبادات پر گفتگو کریں گے جو ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں نہیں کر سکے تھے۔ مسلمان ایک دوسرے کو ملاقات کے دوران السلام علیکم کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، جبکہ دوسرا شخص وعلیکم السلام کہہ کر ہمارے سلام کا جواب دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی آغا خانی سلام کرتا ہے تو وہ سامنے والے کو یا علی مدد کہتا ہے اور سامنے سے جواب میں مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا سلام ہوا۔ آغا خانیوں میں نماز کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا ماننا ہے کہ صرف دل کی صفائی کافی ہے، جبکہ قرآن پاک میں نماز سے قبل وضو کرنے کا واضح حکم موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ آغا خانیوں کے ہاں نماز کے لیے قبلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جہاں چاہیں وہاں منہ کر کے اپنی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آغا خانی 5 وقتہ نماز کے قائل نہیں، بلکہ وہ اپنے جماعت خانے میں صرف 2 وقتوں کی دعا کے ذریعے اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ایسی دعا جس میں نہ قیام ہوتا ہے، نہ رکوع اور نہ ہی سجدہ و درود۔ آغا خانی اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہتے، کیونکہ یہ وہاں سجدہ تو کرتے نہیں بلکہ یہ اپنی عبادت گاہوں کو جماعت خانے کا نام دیتے ہیں۔ نماز ہی کی طرح آغا خانی رمضان کے روزوں کو بھی فرض نہیں سمجھتے۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ روزہ اصل میں کان، آنکھ اور زبان کا ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے روزہ نہیں جاتا بلکہ باقی رہتا ہے، اس لیے یہ ماہ رمضان کا کوئی روزہ نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے امام کی جانب سے انہیں یہ روزے رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے، جبکہ ان کے عقیدے کے مطابق روزے کی ایک تعویل ان کے امام کے مرتبے کو راز میں رکھنا بھی ہے۔ ہاں، البتہ آغا خانیوں میں ہر 6 ماہ بعد ایک روزہ آتا ہے جسے جمعہ بیچ کا روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ جمعہ ہوتا ہے جو چاند کی پہلی تاریخ میں پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ 1962 سے ان کے امام پرنس شاہ کریم نے ہر ماہ کی 7ویں تاریخ کو ان پر روزہ فرض کر رکھا ہے۔ آغا خانیوں کا روزہ سوا پہر کا ہوتا ہے جو صبح 10 بجے کھولا جاتا ہے، وہ بھی اگر کوئی اسے رکھنا چاہے تو، ورنہ آغا خانیوں کے مطابق ان پر روزہ فرض نہیں۔ روزے کے ساتھ ساتھ آغا خانیوں پر حج بھی فرض نہیں، بلکہ ان کا ماننا ہے کہ حج ادا کرنے کے بجائے ان کے لیے ان کے امام یعنی آغا خان کا دیدار ہی کافی ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے امام کو زمین پر خدا کا روپ قرار دیتے ہیں اور اسی لیے یہ اپنے امام کو بولتا قرآن کہتے ہیں اور اس کے ہر فرمان کو قرآن میں لکھی آیات سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسلام کے تیسرے اہم رکن زکوٰۃ پر، جس کا حکم قرآن پاک میں 70 مرتبہ آیا ہے، جس میں ہر صاحب نصاب مسلمان ہر سال
اپنی بچت کا 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ آغا خانی فرقے میں ایسی زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں، اس کے بجائے ان کا ہر صاحب حیثیت شخص اپنی آمدنی کا 10واں حصہ نکال کر اپنے حاضر امام کو پیش کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ ممالک میں رہنے والی اسماعیلی کمیونٹی کے لوگوں کی دی ہوئی اسی دولت کے سبب آج پرنس کریم آغا خان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اور وہ یورپی ممالک میں انتہائی شاہانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آغا خانیوں کے نزدیک ان کا امام معصوم ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک، جو ان کے مطابق ان کے گناہ معاف کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور یہ لوگ اپنے امام سے انتہائی عاجزی سے دعائیں مانگتے ہیں۔ آغا خانیوں میں عورت کا پردہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ ان کی کئی اقسام کی مجالس میں عورتیں اور مرد اکٹھے پائے جاتے ہیں اور مختلف رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہو سکتی تھیں، جیسے ان کی کلمہ شہادت اور ان کے عقیدہ حلول سے متعلق، لیکن اس پلیٹ فارم پر جہاں ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ باتیں شیئر کرنا نامناسب معلوم ہوتا ہے، اس لیے ہم انہیں یہاں بیان نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلام کے تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔